اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں شیو لنگ ہے۔ ارے پاگل، انسانیت کے دشمن، یہ دارالعلوم۔ پاگل، تم نے ملک کی تاریخ کو کیا جانا ہے؟ وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جو میں وہ ملک کا دشمن اور دہشت گرد ہوگا؟ شیخ الہند کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میں ایک پلنگ کے اوپر لیٹ جاؤں، وہ اپنے کاندھوں پر میرا پلنگ اٹھا کر کے گاؤں در گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں جا کر یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ مسلم حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے، ملک کے اندر ملک کے بسنے والے ہندو اور مسلمانوں کی ملی جلی حکومت بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جس سیکولرزم کے خواب کو دیکھا تھا، آج ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتیں سیکولرزم کے لفظ کو ملک کے دستور سے نکال کر پھینکنا چاہتی ہیں۔ ہمارے اکابر نے ملک کے اندر سیکولرزم کا تصور دیا ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کا مقابلہ کر لے یا اس کو نکیر لے؟ کوئی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی ہماری تاریخ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب سعودی عرب سے طائف سے گرفتار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر بھیجے گئے اور مصر سے اٹھا کر کے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا، کانگریس کے لوگ جانتے تھے ان کی اس تاریخ کو۔ کوئی اور مائی کا لال ہندوؤں کے اندر نہیں ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے یہ قربانی دی ہو کہ 7 سمندر پار 4 سال اس نے انگریز کی قید با مشقت کو کاٹا ہے۔ اگر کاٹا ہے تو دارالعلوم کے طالب علم نے کاٹا ہے۔ 5 طالب علم ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے طالب علم ہیں، ان کے 4 شاگرد ہیں، مدنی ہیں، مولانا عزیر گل ہیں، میرے تائزاد بھائی مولانا وحید احمد ہیں، اور اس کے ساتھ ایک غازی پور کے تھے حکیم نصرت حسین، وہ بھی دارالعلوم کے طالب علم تھے۔ اور حکیم نصرت حسین غازی پوری وہیں انتقال ہو گیا۔ جب بیمار ہوئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہ نہیں بچ سکتے تو سنو، انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ چاہیں تو ہندوستان چلے جائیں۔ کہا نہیں، میں مالٹا میں آیا ہوں، مرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں مر جاؤں گا، ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ ملک کی تاریخ ہے، ان کے قبر ہے مالٹا کے اندر۔ کوئی مائی کا لال ہے جو یہ بتائے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ جو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہے، یہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی اور بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کو مجاہدین آزادی ہند پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی بنیاد رکھی ہے۔ اپنے استاد سے جس طرح حدیث اور علوم و فنون کو لیا ہے، اسی طرح آزادی ملک کا سور جو انہوں نے بھونکا تھا اس کو بھی اٹھا کر کے چلے ہیں، اور کبھی چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں۔ ان کے دل کے اندر جس طرح کی انگریز دشمنی تھی، کسی دوسرے کے دل کے اندر یہ انگریز دشمنی نہیں تھی۔ مسٹر جو صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ الہند کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ دارالعلوم کا کردار ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو نہیں، اس کے عشر عشیر کو بھی پیش کر دے؟ یہ ہے دارالعلوم۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کیا کر رہے ہو تو چلو یہاں سے، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے اور جہاز
بمبئی کی گودی کے قریب پہنچا۔ قبل اس کے کہ کوئی جہاز پر جائے، انگریز نے بہاولپور ریاست تھی جو وہاں کے نواب تھے، آج وہ پاکستان کے اندر ہے، جو تو ہندوستان ایک تھا، سر رحیم بخش مرحوم ریاست بہاولپور کے جو نواب تھے ان کے کرتے دھرتے تھے، اور انگریز نے ان کو خطاب دیا تھا سر کا۔ انگریز نے ان کو بھیجا، کوئی نہیں، سب سے پہلے وہ گئے، اور انہوں نے جا کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ حضرت آپ چلے گئے اور آپ دارالعلوم کی درس حدیث کی بنیاد دھیمی پڑ گئی، آپ لوگوں کو ذکر و اذکار کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو بیعت و ارشاد سے منسلک کرتے تھے، وہ جگہ خالی ہو گئی، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن انگریز تو اب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ اب بیٹھ جائیے، دارالعلوم کی اس مسند کو زندہ کیجیے، آباد کیجیے، اور جو بیعت و ارشاد کا گھر خالی ہو گیا ہے، بزرگ رہے نہیں ہیں، اب اس بیعت و ارشاد کے سلسلے کو جاری فرما دیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک بڑا سہارا بن جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ کہا اپنی بات کہہ چکے ہیں آپ؟ کہ میں نے کہہ لیا۔ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت ہے، میں اس ہندوستان میں مالٹا سے آیا ہوں، اس سرزمین کے اندر جینا تو جینا، مجھے انگریز کی حکومت میں مرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دوں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، اگر میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میں ایک پلنگ کے اوپر لیٹ جاؤں، وہ اپنے کاندھوں پر میرا پلنگ اٹھا کر کے گاؤں در گاؤں جائیں، اور میں ہر گاؤں میں جا کر یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں ہندوستان اسی لیے آیا۔ کون مائی کا لال ہے جو اس تاریخ کو زندہ پیش کر سکتا ہے؟ یہیں رہے۔ جمعیت علماء کا پہلا صدر، مستقل صدر، مالٹا سے آنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ اس سے پہلے مفتی کفایت اللہ تھے، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ مستقل نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، وہ مستقل صدر بنیں گے۔ جو سب سے پہلا اجلاس ان کے آنے کے بعد دلی کے اندر ہوا ہے، اس کے 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ صرف 12 دن کے بعد خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نہیں پڑھ سکے، اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے۔ اس جلسے کے اندر اب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو وہ دیا، اور انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند کی تاریخ ہے میرے بھائی۔ اس تاریخ کو کون پیش ہے؟ پھر ان کے شاگرد یہاں آئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنے والد حضرت مولانا سے سنا ہے، مولانا مدنی سے، کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ ہندوستان جا کر کے مالٹا سے، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں جاؤں، جا کر کے کم از کم تعزیت تو دے دوں۔ اتنے دن میں رہا مالٹا میں، یہ سب داغ مفارقت دے گئے، میں جاؤں گا۔ مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر کے انتقال فرما گئے۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ جو ان کا نقطۂ نظر تھا، جب تک ملک آزاد نہیں ہوگا میں بھی یہیں رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ ملک آزاد ہوگا تبھی میں اس ملک سے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ لگ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے
جو دارالعلوم کی اسی چہار دیواری کے اندر اپنی زندگی کو انہوں نے علم حاصل کیا، اور جو حاصل کیا تھا وہ ملک کے ساتھ وفاداری تھی، ملک سے کچھ حاصل کرنا نہیں تھا۔ شیخ الہند چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا، قبرستان موجود ہے، دیکھ لو۔ حسین احمد مدنی چلے گئے، کچھ نہیں حاصل کیا۔ مفتی کفایت اللہ چلے گئے، کچھ نہیں حاصل کیا۔ وحید احمد چلے گئے، وہ بھی قبرستان میں ٹانڈے میں مدفون ہیں، کچھ نہیں لیا۔ کیا چیز تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا شیخ الہند کی تحریک سے کیا تھا، ملک کے لیے کیا تھا، ملک سے حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ دارالعلوم کی تاریخ ہے میرے بھائی، اس تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا اس تاریخ کو بھلا رہی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ملک کے اندر فرقہ پرستی کی جو طاقت ابھری ہوئی ہے، وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس مسلمان کو دہشت گرد بتاتی ہے۔ آج بھی میں نے اخبار کے اندر دیکھا جس کے اندر کہتے ہیں کہ 80% مسلمان ملک کے اندر دہشت گرد ہیں۔ ارے پاگل، تم نے ملک کی تاریخ کو کیا جانا ہے؟ وہ مسلمان جس کی تاریخ یہ ہے جو میں وہ ملک کا دشمن اور دہشت گرد ہوگا؟ جس کو چاہتے ہو پکڑ کر جس طرح چاہو جیلوں کے اندر بند کر دو، تمہاری دہشت گردی ہے یہ۔ فرقہ پرست طاقتیں دہشت گرد ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمان کی تاریخ یہ ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ آئے اور دارالعلوم دیوبند کو دیکھے، اس کی تاریخ کو پڑھے اور دیکھے کہ مسلمان اور ان کے باپ دادا کس طرح ملک کی آزادی کے لیے قربان دینے والے تھے، جنہوں نے ایک پیسہ بھی ملک سے نہیں لیا۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کی جو صورتحال ہے، جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی دستور سازی کی جو کمیٹی تھی، مولانا حفظ الرحمان صاحب جو جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کے تھے، اور دارالعلوم کے فرق تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے مولانا، اگرچہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر جمعیت علماء ہند کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، ملک کی دستور ساز کمیٹی کے یہ دونوں ممبر تھے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی رہی، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء برابر موتی لال نہرو سے، گاندھی جی سے برابر یہ عہد لیتی چلتی تھی کہ ہمیں بتاؤ اور عہد کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، جس کے اندر مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہو، اور برابر ورکنگ کمیٹی یہ عہد کرتی چلتی ہے کہ ملک کے اندر ہندوستان میں گورنمنٹ بنے گی تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اور ہندوستان ملک کے اندر اقلیتیں اور خاص طور پر مسلم اقلیت اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گی۔ میں آپ کو اس زمانے کی ایک چیز جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ یہ سنیے۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام منعقدہ 19، 20، 21 فروری میں اس تحفظ کو ذیل کے الفاظ میں پاس کیا گیا ہے۔ کانگریس کا اجلاس ہے۔ ورکنگ کمیٹی نے اکتوبر 1937 میں، کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے۔
اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے۔ پھر پڑھیے اس لفظ کو، کانگریس اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ آپ نے سنا، اب اس کے بعد سنیے۔ بنا بری اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب اور مذہبی فرائض کیا ہیں؟ وہ اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ، جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے۔ اور اسی طرح، ابھی اور سنیے، اور اسی طرح ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اور سنیے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ مسلمان ہرگز دھوکہ دینے والے خود غرض اور خود غرضوں کے اعلی کار لوگوں کے دام فریب میں نہ آنا چاہیے، اور پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کانگریس میں داخل ہو کر جنگ آزادی میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ شائع کردہ یو پی کانگریس الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ، فروری 1946۔ یہ وہ دستور ہے اور وہ پالیسی ہے جو ملک کی آزادی کے وقت اعلان کر کے کانگریس نے ہم کو دی تھی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، آج موجودہ حکومت کے اندر جو اس وقت پالیسی اختیار کی گئی تھی کانگریس کی، آج دوسری پارٹیوں کی پالیسی کیا ہے بی جے پی کی؟ کیا ہماری مسجدیں محفوظ ہیں؟ مدرسے محفوظ ہیں؟ خانقاہیں محفوظ ہیں؟ مسلمان محفوظ ہے؟ ہر مسلمان کو دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی اور میرے اور آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے، دنیا اس تاریخ سے ناواقف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہو گیا، ملک کے اندر فسادات کے سلسلے شروع ہوئے، مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف فسادات نہیں ہوئے، بدھوں کے خلاف فسادات نہیں ہوئے، کچھ اکا دکا فسادات کرسچنوں کے خلاف ہو گئے، لیکن فسادات کے اندر 95 نہیں 98% فسادات اسی قوم کے لیے جس نے ملک کی آزادی کے لیے اس قلعے کو کھڑا کیا تھا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی اس تاریخ کے مقابلے میں اگر مائی کا لال ہیں تو اپنی تاریخ کو پیش کریں۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبانی اپنے گھر میں سنا ہے
کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قیام گاہ پر جہاز سے اتر کر آئے ہیں تو ان کو لینے کے لیے مہاتما گاندھی اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر رہے تھے جب آئے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ دونوں طرف تمام گھروں کی چھتیں ہندو اور مسلم عورتوں سے اور بچوں سے بھری ہوئی تھی، مردوں سے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے مالٹا کے اندر اپنی تاریخ کو چھوڑا ہے۔ جب وہ دلی آئے ہیں اور پہلی مرتبہ دیوبند سے مراد آباد گئے ہیں تو مولانا جس بگی کے اوپر بیٹھ کر کے اسٹیشن سے ان کو لے جایا گیا، ہندو اور مسلمان اس بگی کو کھینچ رہے تھے، گھوڑے نہیں تھے اس کے اندر۔ یہ ملک کی تاریخ تھی، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے، اس دارالعلوم کے پڑھے ہوئے لوگوں کی تاریخ ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں شیو لنگ ہے۔ ارے پاگل، انسانیت کے دشمن، یہ دارالعلوم جس نے ملک کے لیے یہ کیا ہے، آج اس دارالعلوم کے پڑھنے والوں کو تم دہشت